الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ رب العالمین کی حمد اور سرور کونین نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود اور سلام کے بعد حاضرین اور آج کی اس محفل میں شرف شرکت پانے والے مرد، خواتین، بچے، جوان، منتظمین جامعہ محی الاسلام صدیقیہ و مدرسین جامعہ محی الاسلام صدیقیہ و طلباء، آج کی یہ مجلس ہمارے معمول کی مجلس کے عین مطابق ہے، بس اس کی کارروائی میں تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ اس محفل کو نقطۂ عروج تک لے کر جانا ہے۔ بڑی پیاری آوازیں کانوں میں عشق رسول و حب آل بیت کا رس گھول رہی تھی، اور آوازیں کانوں کے ذریعے سے دل، دماغ اور روح میں اتر رہی تھی۔ یقیناً بحیثیت مسلمان جب بھی سرکار مدینہ کا یا ان کی آل کا، ان کی اولاد کا، ان کی ازواج اور ان کے اصحاب کا ذکر ہوتا ہے، مومنوں کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ آج کی محفل میں جہاں خوشی اور فرحت کا مکمل احساس ہے، وہاں کچھ اللہ کی نعمت پر تھوڑا فخر سا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرکز کو بنا دیا، یہ بن گیا، اور بننے کے بعد اس سے خدا نے کام بھی لے لیا ہے۔ میری نظر میں بہت خوبصورت مسجد بنانا کمال نہیں، اس میں بہت قیمتی پتھر استعمال کرنا، اس میں سونے جواہرات کے ذریعے سے تزئین و آرائش کا اہتمام کرنا، اس میں بہت اعلیٰ قالین بچھا دینا، اس کی اتنی ضرورت نہیں جتنا اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مسجدیں بڑی بنائیں،
اونچے مینار بنائے، بڑے گنبد بنائے، مہنگے قالین بچھا دیے، لیکن لاکھوں کروڑوں کی مالیت کے خرچے کے بعد قوم کو سوائے عمارت کے کچھ نہ دے سکے، اور اعلیٰ عمارتیں بنانا یہ کوئی کمال نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی یہ جدید طرز تعمیر کی فضیلت زیادہ ہے یا صفحہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے مسکین صحابہ کی عظمت زیادہ ہے، جن کے سر پر کوئی چھت نہیں تھی اور انہوں نے خدا اور رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا؟ وہ بھوکے رہے لیکن ان کے دل بھرے ہوئے تھے، ان کے معدے خالی تھے اور تن پر لباس کم تھا، لیکن ان کی روح میں قرآن اور سنت کا نور چمک رہا تھا، علم اور عرفان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو اگر خدا اور اس کے رسول کا عطا کردہ علم، دین اور مذہب تقسیم ہو رہا ہو تو بغیر صاحبان کے تپتی ہوئی ریت پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ صاحبان عظمت ہیں، ان کے مقابلے میں جو نرم اور گرم قالینوں پر بیٹھے ہیں لیکن انہیں دین کی خبر نہیں ہے۔ میں اس لیے فخر محسوس کر رہا ہوں، اور اس فخر کے اوپر خوشی کی ایک خوبصورت چادر اڑی ہوئی ہے کہ ہم نے دیواروں کو بلند نہیں کیا، ہم نے کوشش کر کے معیار علم کو بلند کیا، اور یہ پہلا قدم ہے۔ اور میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جن کے سر پر صرف یہ اون کی دستار نہیں بلکہ انہوں نے علم اور عمل اور تقوی کو اپنے سر کی دستار بنایا ہے، اور یہی ساری عمر کوشش بھی رہی، کاوش بھی رہی، اور آج الحمدللہ میں اور میرے جملہ اراکین، اس مسجد کے منتظمین اور بالخصوص یہاں کے مدرسین، اور ان میں بالخصوص حافظ مولانا کاشف احمد صدیقی صاحب، ان سب کے ساتھ میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے کامیابی کی پہلی سیڑھی کو عبور کر لیا ہے، اور اگلی سیڑھی پر بھی ان قریب قدم رکھیں گے، اور بہت جلد یہ دوسری سیڑھی بھی عبور ہوگی۔ ابھی حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں اس قرآن کا نور، علم، مفہوم، معرفت، فقہ، حدیث، تفسیر اور اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث اور درس نظامی کی خوبصورت بہاریں انشاءاللہ یہاں سے آپ کو نظر آئے انشاءاللہ۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے ایک ہاتھ میں درویشی کا دامن تھاما ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کا خوبصورت عزم بڑی قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ زمین کے اوپر رہو تو زمین کا حق ادا کرو۔ یہ زمین نہ ہو تو آپ کہاں رکو گے، کہاں بیٹھو گے، کہاں کھڑے ہو گے؟ لیٹتے بھی اسی پر ہو، بیٹھتے بھی اسی پر ہو، چلتے بھی اسی پر ہو، دوڑتے بھی اسی پر ہو، اور زمین پر پھر صرف بیٹھتے چلتے نہیں ہو، کھاتے بھی اسی سے ہو، فصلیں اس کی اٹھا رہے ہو، جو کچھ تمہیں مل رہا ہے زمین سے مل رہا ہے۔ اس زمین کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اس زمین کا حق اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت سے ادا ہوگا، اور کوشش ہے کہ سلسلہ علم کو عام کیا جائے۔ اور برطانیہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ بہت ہی مذہبی ماحول بھی ہے۔ ہم لوگ خرابیوں کو فوراً نظر میں لاتے ہیں لیکن اچھائیاں ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہ کوئی قانون ہے دنیا کا، اچھا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو،
کہیں ایک خطا ہو جائے تو اسی خطا پہ لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے، وہ ساری اچھائیوں کو فراموش کر دیتے۔ اسی ماحول میں اگر ابتری ہے تو بہتری بھی یہیں نظر آئے گی، اس ماحول میں اگر بد کلامی ہے تو حسن کلام بھی یہاں نظر آئے گا، اسی ماحول میں اگر خباثت ہے تو نفاست بھی یہیں نظر آئے گی، اسی ماحول میں اگر جہالت ہے تو علم کا نور بھی یہیں سے نظر آئے گا۔ اور یہ محنت ہم اعتراض کرتے ہیں، حل کوئی پیش نہیں کرتا۔ انگشت اٹھانا آسان بات ہے، اعتراض کرنا آسان بات ہے، لیکن اعتراض کو نہ اٹھانا اور اس کا حل سامنے رکھنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا اور اس کے رسول کے طریقے سے پیار ہے۔ آپ سب کو، اس علاقے کو، آج جو یہاں پر آئے ہو، یہ صرف ان لوگوں کی کامیابی نہیں جن لوگوں کے گھروں سے یہ 3 بچے آتے تھے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا فیض ہے کہ آپ کے مسلم معاشرے میں کوئی ایسے اور 3 آدمی پیدا ہو گئے ہیں جن کو قرآن سینے میں محفوظ کرا دیا گیا۔ یہ آپ سب کے لیے برکت کی بات ہے اور فیض کی بات ہے۔ ہمارے حافظ صاحب نے مسلسل جد و جہد اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وفاداری کی، اور میں خود اس کا گواہ ہوں۔ اور اگر کسی وقت کسی مجبوری کی بنا پر کلاس نہیں ہو سکی تو جس دن چھٹی ہوتی تھی وہ کمی اس دن پوری کر لیا کرتے تھے، اور طلباء کو گزارش کرتے تھے کہ آ جاؤ اور وقت ضائع نہ کرو، اور جس دن تعطیل ہو جاتی، چھٹی ہو جاتی، تو اس ڈے آف کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دوسرے دن میں جب لوگ چھٹیاں مناتے ہیں اس وقت بھی یہاں کلاسیں لگی، میں نے خود دیکھی ہیں۔ دعا کرو آپ سب کہ خدا مجھے اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اس سے اپنی منزل پر متمکن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، آج تو اس محفل کے اصل جو خوبصورت فگرز ہیں وہ یہ حفاظ کرام اور ان کے جو استاد محترم ہیں، وہ آج کی اصل وہ شخصیات ہیں جنہیں دیکھنے اور اس دستار فضیلت کی مرحلے کے لیے میں خود بھی منتظر ہوں کہ ان کے سروں پر دستار آ رہی ہے۔ سروں پر دستار باندھنا، کپڑا لپیٹ دینا اور 3-4 گز کا امامہ باندھ لینا یہ سنت ہے، لیکن خدا کی اتنی عظیم کتاب کو سینے میں بسانے کے بعد سر پہ کچھ باندھو تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال میں 5-10 منٹ مزید آپ کے لے رہا ہوں، دروشی پڑھی۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا جو منزل ہے وہ اللہ ہے، منزل بھی اللہ ہے، محافظ بھی اللہ ہے۔ نازل جس نے کیا ہے، حفاظت بھی وہی کر رہا ہے۔ اور آپ کو میں ایک خوبصورت بات بتاؤں کہ نبی پاک کی سنتوں کا چرچا سنتوں کے نام پہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی پہلی سنت اور پہلا طریقہ جو رائج کیا ہے وہ خود جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ قرآن کو حفظ کرنا سنت رسول ہے، اور نبی پاک نے اس قرآن کو حفظ فرمایا۔ جو قرآن حفظ کرنا سنت ہے، یہ بات
آپ کے ذہنوں میں کبھی شاید نہ آئی ہو کہ قرآن کو حفظ کرنا بھی سنت ہے، تو نری مسواک لے کے سنت کا نام لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس سنت کو جو لوگ پورا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نگاہ رسول کا اصل وہی نشانہ ہے جو اس سنت کو پورا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن حفظ کرنا یہ آپ کی سنت ہے، اور اس کو ہر سال دہرانا بھی آپ کی سنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، حفاظ کرام سال میں ایک مرتبہ ضرور کسی دوسرے کو سناتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے ان کے سنانے میں اور نبی کے سنانے میں کہ یہ حافظ ہیں، دوسرے کو سناتے ہیں وہ انسان ہوتا ہے، اور نبی پاک جسے سناتے تھے وہ جبریل تھے، اور جبریل نبی پاک کو قرآن سناتے تھے، اور نبی پاک کو جبریل کا قرآن سنانا اس بات کی سند ہے کہ خود حضور نبی پاک حافظ قرآن ہیں، ورنہ ان سے کیسے سنتے؟ اگر جبریل سے جناب محمد قرآن سن رہے ہیں تو اس بات کی سند ہے کہ محمد عربی کو قرآن زبانی یاد ہے، اور ان کو بھی آپ سنا رہے ہیں، لہذا ان کو بھی زبانی یاد ہے۔ جو بن دیکھے سنتے اور سناتے ہیں یہ دونوں جانب سے حافظ ہی ہوا کرتے ہیں، لہذا جب دو حافظ بیٹھ کر ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں تو قرآن سنانا یہ الگ سنت ہے، قرآن حفظ کرنا یہ الگ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر شفاعت کرنے والے، بہت ساری چیزیں جو شفاعت کریں گی، لیکن حشر کے میدان میں آپ کو قرآن بھی شفاعت کرتا نظر آئے گا۔ وہ جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے وہ بھی شفاعت کر، یہ شفاعت کا مرحلہ جو قرآن پڑھے، قرآن اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، جو قرآن کے ساتھ وفا کرے قرآن اس سے بے وفائی نہیں کرتا، اور یہی حال جناب محمد رسول اللہ کا ہے، جو ان کے ساتھ وفا کرے محمد ان سے بے وفائی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن بھی وفادار ہے، صاحب قرآن بھی وفادار ہے، یہ دونوں وفا والے ہیں اور دونوں ہی شفاعت کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن، نبی پاک کی حدیث ہے کہ اس قرآن کو اگر کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے اور آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ جلے گا نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن پاک کو اگر کسی چمڑے کے کور میں یا چمڑے کے اندر کور کر کے اگر اسے آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر یہ جلے گا نہیں۔ میں اس حدیث کے مفہوم کو جو میں سمجھا ہوں اپنی ناقص العلمی اور اپنی کم فہمی کے اندر جو کچھ مجھے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو عظمت ہے وہ چمڑے کی محتاج تو نہیں۔ تو بات سمجھے کہ نہیں؟ اب لوگ بولتے نہیں ہیں۔ قرآن اپنی معرفت، اپنی شہرت میں ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے جو ہم نے فضائل سنے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ چمڑے کے بغیر بھی یہ آگ میں جائے تو نہ جلے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ قرآن جلائے گئے ہیں، عیسائیوں نے جلائے، اوروں نے جلائے، نام نہیں لینا چاہیے، جلائے گئے قرآن جلے ہیں۔ کہیں کہیں دیکھا گیا کہ پورا مکان جلا اور قرآن نہیں جلا، کبھی ایسے بھی دیکھا ہے، لیکن کاغذ ہے، یہ کاغذ مادی چیز ہے، یہ ایک میٹیریل ہے، اور کاغذ میں آگ لگنا یہ نیچرل ہے، یہ فطری چیز ہے، لگ سکتی ہے آگ۔ اور جو اس کے لفظ ہیں یہ لفظ بھی پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے۔ اور یاد رکھو اللہ کا جو اپنا کلام ہے نا، جو اس کا کلام ہے وہ لفظوں سے پاک ہے،
اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے، اللہ کا کلام یہ تحریر اور ان چیزوں کی قیود اور حدود سے پاک ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے وہ بغیر آواز کے ہے، اللہ کا کلام بغیر کسی چیز پر تحریر کے ہے، چونکہ اللہ متکلم ہمیشہ سے ہے نا، بولتے نہیں آپ لوگ، اللہ متکلم ہمیشہ سے ہے نا، لیکن قلم تو بعد میں بنا ہے اور لوح بعد میں بنی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا لوح بھی تو اور قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یہ لوح ہے یا قلم ہے، اس کا وجود پہلے نہیں، لیکن اللہ پہلے سے ہے اور اس کا وجود ان کا وجود اس کے وجود سے ہے۔ قلم نہیں تھا تب بھی اس کا کلام تو تھا، اور تختی نہیں تھی تب بھی اس کا کلام تو تھا۔ تو جب قلم اور تختی نہیں تھی اور کان بھی نہیں تھے تب بھی کلام تھا نا، تو کلام جب تھا تو پھر بلا صوت تھا اور بلا کیف تھا اور بغیر تحریر کے تھا، لیکن کلام ہے۔ اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہ میری اور آپ کی عقل ناکافی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کا کلام کیسا ہے۔ لیکن ایک عقیدے کی بات بتاؤں، وہ یہ کہ اللہ کا کلام ایسا ہے جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے ویسے اس کا کلام ہے۔ تو یاد رکھو، یہ قرآن جو پبلشنگ کمپنی کے اندر چھپتا ہے، پرنٹ ہوتا ہے، یہ جل سکتا ہے، تو پھر اس قرآن سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اسے ایک چمڑے میں رکھو، لپیٹ کے رکھو، آگ میں ڈالو، نہیں جلے گا، نہیں جلتا ہے، نہیں جلتا ہے۔ میں یہی سمجھا ہوں کہ انسان قرآن کی جلد کو جلا سکتا ہے اور انسان قرآن کے اوراق کو جلا سکتا ہے، لیکن یہاں مفہوم یہ سمجھ آیا کہ جب یہ قرآن یاد کرنے کے بعد سینے میں محفوظ ہو کر انسانی چمڑے میں محفوظ ہو جائے اور اندر سما جائے، اور پھر اگر بالفرض والمحال یہ آگ میں چلا بھی جائے تو قرآن کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اور میں کہتا ہوں اگر قرآن نہیں جلتا تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ چمڑا نہیں جلتا ہے، یہ چمڑے کی آگ قرآن تک نہیں آتی ہے، اس لیے قرآن جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو حافظو، میں آپ کو یہ حدیث رسول کی روشنی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ کائنات میں ابھی کوئی ایسی آگ نہیں بنی ہے کہ قرآن سینے میں ہو اور تمہارے چمڑے سے ہوتے ہوئے سینے تک آ جائے، چمڑا بھی محفوظ رہے گا، قرآن بھی محفوظ رہے گا۔ لہذا حافظ کے لیے یہ خوشخبری ہے، جب تک قرآن تیرے سینے میں ہے کوئی آگ تجھ پر اثر نہیں کرتا۔ قرآن سینے میں ہو تو پھر آگ چمڑے کو نہیں لگے گی، اور یہ چمڑا تیرے جسم کا چمڑا ہے، تیری روح کے اندر جب تک قرآن محفوظ ہے تو یہ جسم باہر ہوتا ہے اور روح اندر ہوتی ہے۔ جب جسم محفوظ، روح بھی محفوظ، اور قرآن کی حفاظت، قرآن کو آگ جلائے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا۔ جب خدا نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تو یاد رکھو، قرآن کو کہیں جلتا ہوا دیکھو تو یہ نہ سوچو قرآن محفوظ نہ رہا۔ اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ اس کی حفاظت سب سے پہلے بطریق حفظ، سب سے پہلے نبی پاک نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، آپ نے اس کو یاد کیا اور خدا نے آپ کو یاد کرایا۔ یاد رکھو نبی پاک نے حفظ کیا ہے، لیکن کسی حافظ کے سامنے بیٹھ کر حفظ نہیں کیا، اس نے سکھایا ہے جس کا یہ کلام ہے، اس نے کہا، اس نے سکھایا ہے، اس نے سکھایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہری طور پر صحابہ کرام کی کثرت نے قرآن کو زبانی یاد کیا۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام حفاظ کرام تھے، سارے نہیں تھے لیکن اکثر صحابہ کرام یہ قرآن کو زبانی یاد کرنے والے ہیں۔
اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب جہاد عروج پر تھا اور یہی صحابی جو صحابی بھی تھے اور حافظ بھی تھے یہ شہید ہونے لگے. کیا ہوا؟ شہید ہونے لگے. تو پھر یہ دور صدیق اکبر کا دور تھا. تو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر یوں حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا کیا بنے گا؟ ہوگا کیا؟ کیسے قرآن کو محفوظ رکھا جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا خوبصورت عمل کیا کہ یقین آ گیا کہ واقعی آپ صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. صدق میں اکبر ہیں. اللہ کے سچے کلام کی حفاظت کا اہتمام کیا اور حفاظ کرام کو جمع کر کے قرآن پاک کو ایک کتاب کے اندر مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا, درخت کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا, چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا, حفاظ کے سینے میں محفوظ تھا. ہر جگہ سے اکٹھا کر کے ایک کتاب کے اندر جمع کرنے کی یہ خوبصورت سعادت حضرت صدیق اکبر کے جھولی میں آتی ہے. اس سے پہلے کتابی شکل میں نہیں تھا, اور جب یہ ایک کتاب میں آ گیا تو پھر یہ محفوظ ہو گیا. کیوں؟ اس کی ہر آیت اس کے اندر آ گئی. اور ایسے نہیں, ہر آیت پر دو گواہ ہوتے تھے. کوئی آیت آتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو کہتے گواہ لے کے آپ کے لیے, حالانکہ وہ صحابی ہیں جو آیت لے کر آ رہے ہیں. وہ کون ہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ. وہ صحابی ہیں, لیکن ہر آیت لانے پر گواہ لے کے آؤ, اور گواہ لے کر آتے اور قرآن جمع ہوتا رہا, یہاں تک کہ سارا قرآن ایک مصحف کے اندر جمع ہو گیا. اور پھر اسی کی حفاظت کا اہتمام رہا, یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, اور اس وقت سلطنت اسلامیہ بہت پھیل چکی تھی. تو یہ ہوا کہ عرب سے جب عجم میں گیا قرآن تو انہوں نے قرآن کا لہجہ بدل دیا. دیکھو, ایک ہے قرآن کی ورڈنگ, ایک ہے قرآن کا ایکسنٹ. ٹھیک ہے, جو اس کی ورڈنگ ہے اس کی حفاظت کی حضرت ابوبکر صدیق نے, اور ایک اس کا ایکسنٹ تھا. جو یہ عرب کی زمین سے نکلنا شروع ہوا, لب و لہجہ بدلنے لگا, زبانیں بدلنے لگیں, موسم بدلنے لگے, نسلیں بدلنے لگیں, تو اس کا لہجہ بھی بدلنے لگا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خوبصورت کارنامہ ہے کہ آپ نے اس کو لغت قریش پر جمع فرما دیا اور کہا کہ یہی وہ لغت ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے, اور وہ لغت قریش ہے, یہی اس کا لب و لہجہ ہے. تو لہٰذا صدیق اکبر سے لے کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قرآن کے لفظ بھی محفوظ ہو گئے, قرآن کا لہجہ بھی محفوظ ہو گیا, یہ سب محفوظ ہو گئے, اور اس کے اندر کوئی رد و بدل کا امکان نہ رہا. اور پھر یہی سارے مصحف مختلف علاقوں میں تقسیم کرا دیے گئے کہ اب ان لفظوں اور ان لہجوں کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. اب دیکھو, خدا کی قسم, آپ عرب میں جاؤ تو یہی لہجہ ہے, آپ چائنا میں چلے جاؤ تو چائنیز بھی اسی لہجے میں پڑھتے نظر آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا کے قاری کتنے مشہور ہیں, وہ بھی جب پڑھتے ہیں ایسا اگر دیکھو نہیں تو ایسے لگتا ہے وہ عربی پڑھ رہا ہے. اور پاکستان کے قاری دنیا میں ان کا بھی نام ہے, لیکن چہرہ نہ دیکھو, آواز سنو, ایسے لگے گا حرم سے آواز آ رہی ہے. اور ہندوستان میں پڑھنے والا افغانستان کے قاری بھی معروف ہیں. اسی طرح سری لنکا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور آپ جائیں, آج برطانیہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, آج پورے یورپ کی ہر زمین پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. ان کے رنگ مختلف ہیں, ان کی نسلیں مختلف ہیں, ان کی زبانیں مختلف ہیں, لیکن قرآن کا لہجہ سب کا شرق سے لے کے غرب تک ایک چلا رہا. یہ ہے قرآن کی حفاظت. اور پھر اس کی حفاظت کا سلسلہ, یعنی قرآن کو جب ایک مصحف میں ایک لہجے میں محفوظ کیا تو خدا نے پھر وہ سلسلہ شروع کر دیا جو صحابہ کرام نے شروع کیا تھا کہ وہ قرآن کو حفظ کرتے تھے. دائم ہے. پھر اس کی حفاظت کا ایک حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ایسے کرائی کہ رمضان المبارک میں لوگ متفرق تراویحیں پڑھتے تھے. کیا متفرق اپنی اپنی پڑھ لیتے تھے.
ہر ایک اپنی اپنی تلاوت کر لیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور فاروقی کے اندر اپنے اس روشن دور میں ایک رواج قائم کیا، کہا کتنا ہی اچھا ہو سب مسلمان کٹھے ہوں، ایک امام آگے ہو، ایک قرآن پڑھ رہا ہو، سارے پیچھے سن رہے ہیں۔ اور ایسا رواج قائم ہوا کہ خدا کی قسم اگر خدا کو منظور نہ ہوتا تو یہ سلسلہ آج تک قائم نہ رہتا۔ دور دراز علاقوں میں جہاں 10 مسلمان اکٹھے ہو جائیں، رمضان میں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ دروں حافظ لبے سانو تے مل کے اس کو قرآن ہی سن لئیے۔ اور ہر طرف پوری یورپی دنیا میں، پوری عرب دنیا میں، پوری افریقی دنیا میں، امریکی دنیا میں، ایشیائی دنیا میں، ہر جگہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں آپ کو الحمد سے والناس تک قاری قرآن تراویح میں قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک اور طریقہ ہے ذوق قرآن یعنی حفظ کرنے کا خوبصورت ذوق جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی حفاظت کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ جناب محمد رسول اللہ کے بعد خلافت راشدہ کے اندر ہی مکمل ہو گیا، ان کے دور میں مکمل ہو گیا، اور یہ قرآن آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اور اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آج برطانیہ میں مسلمان ایک مانی ہوئی قوم ہے۔ یہ ایسی قوم ہے کہ جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو بغیر کنسیڈریشن کے ایسی چھوڑا ہوا ہے۔ اس کی یہ ایتھنک مائنورٹی ہونے کے باوجود اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس ملک میں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہاں پر آئے مسلمان، آ کے فیکٹریوں میں کام کیے، دن رات ایک کیا، لیکن جب خدا نے موقع دیا انہوں نے خدا کے گھر بھی بنا ڈالے۔ یہ رونقیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ جو اس میں بیٹھے ہو یہ بھی تو تمہاری محنت ہے نا، اور یہ جو آپ کو ادھر ادھر مسجدیں نظر آ رہی تمہارا ہی ایثار اور تمہاری قربانیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جتنے یہاں بیٹھے آپ نے کبھی مسجد سے تعاون نہ کیا ہو، جہاں بھی رہتے ہو خدا کے گھر آباد کر رہے۔ اور یہی تو ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ مسلمان جہاں جاتا ہے مسجد اس کے ساتھ جاتی ہے، قرآن اس کے ساتھ جاتا ہے، حدیث کی کتابیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، مزاج دین اور مزاج شریعت اس کے ساتھ جاتا ہے۔ گناہگار بھی ہوتا ہے لیکن حقیقت سے منہ موڑتا نہیں ہے۔ اس لیے میں بہت آج خوش ہوں کہ مرکز بنانا کمال نہیں، مرکز کو یوٹیلائز کرنا اور اس سے معاشرے کے لیے دینی معاملے میں خدمت لینا، جو کہ یہاں دنیا کا کام نہیں ہے، دینی معاملے میں خدمت لینا ایک ادارے سے، یہی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظام ہے، مدرسوں کا نظام ہے، تعلیمی نظام۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا تعلیمی نظام 100% ہے، ہمارا تعلیمی نظام اس وقت 50% بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بہار ہے جو آپ نے دیکھی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں کام کریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر میں بھی صحیح معنی میں ڈیوٹی ادا کروں اور آپ بحیثیت والدین کے صحیح ڈیوٹی ادا کریں تو اس کے بعد کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ دین کے کام میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ یہ 3 خوبصورت چہرے جو آپ کے سامنے ہیں، حافظ عمر سجاد صاحب، حافظ محمد عاقب صاحب، حافظ محمد عیسیٰ صاحب، یہ تینوں جو ہیں الحمدللہ دستار فضیلت کے خوبصورت موقع سے بڑھ کر ایک بہت بڑی اعزازی کیفیت میں آ رہے ہیں، اور ان کے گھر والوں کے لیے آج اتنا عظمت والا موقع ہے کہ یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نسل میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے سینے میں الحمد سے والناس کے سارے حروف جمع ہو گئے۔ حافظ صاحب کو بھی میں بہت دعا دیتا ہوں۔ مبارکباد تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے لیکن سوکھا کم ہے، لیکن میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو خدمت کی ہے، یہ نیری شریف کے وفادار مرید بھی ہیں، یہاں کے امام بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کی بہت محنت ہے، اور ہمارے منتظمین ان کی بھی میں اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی مسجد کے دینی ماحول میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ میں یہ دیسی لفظ استعمال کر رہا ہوں،
کیونکہ اکثر ہماری جو منتظمین ہیں یہ جب تک ٹانگ نہ اڑائیں ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ ہم کمیٹی والے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی ہمارے منتظمین نے کامیابی دیکھی تو اپنی رائے کو قربان کر دیا اور اپنی شخصیت کو پیچھے رکھا اور اس مرکز کے مقصد کو سامنے رکھا۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ سب سے کم چندہ بھی ہمیں ہوتا ہے، خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ جتنا مال زیادہ ہو اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا نا، بولو نا۔ جن کے اکاؤنٹ میں لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ پڑے ہیں ان سے حساب نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں؟ بولتے نہیں تم لوگ کمیٹی والے ہو سارے کیا؟ بے شک صاحب، وہ نہ بولو جو کمیٹی والے ہو، جو کمیٹی والے نہیں ہوتے بولو نا، حساب ہے کہ نہیں؟ بولو نا، بالکل ہے جی صاحب، ہے نا حساب؟ بالکل ہے۔ ہمارا حساب وہ 5-7 ہزار کا کیا حساب ہوتا ہے؟ وہ ہم دے سکتے ہیں، وہ آسان ہے، لیکن 5-7 لاکھ کا حساب مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس چندہ کم ہے، الحمدللہ بندے زیادہ ہیں اور ہماری رونق زیادہ ہے۔ ہمارے پاس مخلوق خدا کے ہر وقت کوئی نہ کوئی سلسلہ آنے جانے کا لگا رہتا ہے، ذکر بھی جاری ہے، فکر بھی جاری ہے، لنگر بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مٹھی آتی ہے، لنگر کھانا ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں آپ؟ الحمدللہ سب کچھ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ میں ایک آخری جملہ ہمارے یہ محترم جو جنگ کے نمائندے کیا ہے اس میں آصف صاحب، ان کی ریکویسٹ پر انہوں نے کہا کچھ تھوڑی سی بات محرم کے حوالے سے جو صاحبان کرب و بلا ہیں ان کے حوالے سے میں 1-2 جملے کہہ دیتا ہوں، تقریر نہیں کرتا۔ کرب و بلا کا واقعہ یہ محبت والے، یعنی ویسے تو بہت سارے اس کے زاویے ہیں کربلا کے، لیکن میں آج آپ کو ایک خوبصورت بات پیش کر دیتا ہوں، اس کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کربلا کے واقعے میں امام حسین شہید ہو گئے، ان کے علی اصغر اور علی اکبر بھی شہید ہو گئے، عباس علمدار بھی شہید ہو گئے، اس میں حر جیسے خوش قسمت بھی شہید ہو گئے، اور اس میں خیموں کو آگ بھی لگ گئی، اور وہ نازک جسم جو نگاہ مصطفیٰ کی شفقتوں کا نشانہ تھے ان کو گھوڑوں نے روندا بھی، اور ان کی شہادت کے بعد ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کی ہڈیاں چور چور کی گئیں۔ یہ تو ایک الگ واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا سے جو سبق ملتے ہیں وہ زبان زد عام ہیں، ہر ایک بیان کرتا ہے کہ واقعہ کربلا سے کیا سبق ملتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا محبت والوں اور بغض والوں میں فیصلہ کرنے کا بھی ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس نے محبت والوں کو بغض والوں سے بھی الگ کیا ہے۔ اس واقعے نے حسینی محبت اور یزیدی تعلق کے درمیان حد فاصل قائم کی ہے۔ اس نے اس واقعے نے یزیدیت اور حسینیت دونوں کے چہرے سے پردہ اٹھایا، یزیدیت کا منہ بھی دکھایا، حسینیت کا حسن بھی دکھایا، اور اس واقعے نے یہ بھی بتایا کہ آل رسول کیا ہوتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے انسان کتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ اس واقعے نے یہ بھی بتایا کہ حسن حسین اور قبح یزیدیت اس کے مابین فرق کیسے کرو گے، اور اگر فوز و فلاح چاہتے ہو تو یاد رکھو واقعہ کربلا یہ بتاتا ہے کہ یزیدی زندہ نظر آ رہے ہیں اور حسینی بظاہر ان کے لاشیں نظر آ رہے ہیں، لیکن واقعہ کربلا نے بتایا کبھی چلتے ہوں کو مردہ سمجھ لینا اور لاشیں جو لیٹے ہوئے ہیں انہی کو زندہ سمجھ لینا۔ اس کو بھی واقعہ کربلا نے سکھایا ہے اور یہ بتایا کہ جسم اور سر الگ ہیں۔ ایک بات پھر آ گئی درمیان، جسم اور سر الگ ہیں، کسی اور کی مثال کیوں دوں؟ میں کربلا کے میدان کے اس دلہا کی مثال دیتا ہوں جس کے پیچھے ساری بارات چل رہی ہے، اور وہ جناب حسین ہے۔ سر الگ ہے، جسم الگ ہے،
آپ اور میں سر جسم پہ رکھ کے ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کا اور میرا سر جسم پر ہے نا، اس سر کا جسم پر رہنا ہم نے کیا کیا ہے؟ عظمت دیکھنی ہے تو ان کو دیکھو کہ جن کا سر جسم سے الگ ہو گیا. میں نے کہا تھا حفاظت قرآن صدیق نے کی ہے، حفاظت قرآن فاروق نے کی ہے، حفاظت قرآن عثمان نے کی ہے. آؤ اہل بیت سے بھی بتاتا ہوں حفاظت قرآن کیسے ہوتی ہے. اور ان سب نے حفاظت کی ہے، لیکن حسینی حفاظت ایسی ہے جیسا حسین ہے. اور حسینی حفاظت اس مرتبے کی ہے جس مرتبے میں حسین کھڑا ہے. ان سب نے حفاظت کی ہے اور ان کی حفاظت کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن حسینی حفاظت ایسی ہے کہ سر تن سے جدا ہے اور سر نیزے پر ہے، وہاں پر بھی لب ہل رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے. ایسی حفاظت خدا نے فرمائی، اہل بیت کے ذریعے سے بتایا کہ سر تن سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن حفاظت قرآن میں فرق نہیں آ سکتا ہے. ہم اگر قرآن کی حفاظت کرانا چاہیں، کبھی تحریر میں کراتے ہیں، کبھی تقریر میں کراتے ہیں، کبھی حفظ قرآن میں کراتے ہیں، کبھی سینوں میں کراتے ہیں، لیکن سینے کا قرآن تب تک محفوظ ہے جب تک سر تن پر موجود ہے، لیکن سر تن سے جدا ہو جائے پھر بھی قرآن محفوظ ہو. یہ مثال خدا نے حسین کے جسم سے ثابت کی. میرے دوستو، معلوم ہوا واقعہ کربلا صرف اس لیے نہیں ہوا کہ شہادت حاصل ہو جائے. واقعہ کربلا اس لیے بھی رونما ہوا کہ محبت اہل بیت والے اور بغض اہل بیت والے ممتاز ہو جائیں، یہ الگ ہو جائیں، پتہ چلے کہ حضور والا کون ہے اور یزید والا کون ہے. ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہم زندہ ہیں تب بھی حسینی ہیں، قبر میں بھی حسینی ہیں، اور حشر میں بھی مصطفیٰ کے قدموں میں حسینی بن کے اٹھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے. اب وقت چونکہ کافی ہو گیا اور ابھی جو ہمارے معمول کی مجلس ہے اس میں ابھی دستار بندی سے پہلے ختم، یہ تینوں بچے پڑھیں گے انشاءاللہ. ختم کے بعد ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم واپس اپنی پرانی پٹری پر چڑھ جائیں گے اور یہ ریل گاڑی اس سفر کے لیے پھر تیار ہو جائے گی جس سفر کے اندر ہمیں ختم خواجگان پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ذکر کرنا ہوتا ہے اور ذکر کے بعد دعا ہوتی ہے اور پھر سب کی خدمت میں لنگر پیش ہوتا ہے. یہ سارا معمول اسی طرح ہے. آج کی اس محفل کو آپ سب کے لیے میں خوشبختی کی علامت سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ ان کے سر پہ دستار فضیلت سج رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، آپ یہاں ہیں؟ کیا یہاں اللہ کے فرشتے موجود نہیں ہیں؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے فرشتے موجود نہیں ہیں؟ آج رحمت برس رہی ہے ان پر جنہوں نے قرآن محفوظ کیا، تو جو اس مجلس میں آگئے اس رحمت کا کچھ برسات کے قطرے ان پر بھی تو برسیں گے. سب پر مہربانی ہوگی. آج محفل میں جو ہماری بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں آئی ہیں وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آج کی محفل میں شامل ہیں. اور اس محفل کے علاوہ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جمعرات کو یہ محفل ایسے ہی سجتی ہے اور الحمدللہ ایسا ہی اجتماع ہوتا ہے. بہت رش ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کما رہے ہو، تھوڑا سا آخرت کمانے کے لیے جمعرات کو یہاں آ جایا کرو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے تو دوسرے کی بات نہ سنو، ہمیں دیکھو. اور ہم کیا کرتے ہیں کسی اور کی نہ سنو، ہمیں سنو ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں خود دیکھو آ کر اور پھر آپ دیکھو اپنے آپ کو کہ آپ نے حاصل کیا کیا. اور یہاں الحمدللہ درس عالمگیری جو فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے فتوے کے اندر، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے فضل اور احسان سے
اس نماز کے مسائل کو اصل کتاب سے یہاں بیان کرنے کا خوبصورت اہتمام ہے اور لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بھی میں سیکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہر جمعرات کو 2 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے آپ ضرور یہاں صرف فرمایا کریں۔ اللہ آپ کو بہت سارے اجر سے مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ولا انا عابد ما عبدتم سبحان اللہ، ولا انتم عابدون ما اعبد ماشاء اللہ، لکم دینکم ولی دین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم،
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ساتھ ساتھ کلام بھی سماعت فرمائیں انشاءاللہ تعالی. جس طرح ان تین بچوں کی دستار فضیلت آج قبلہ پیر صاحب کے دست مبارک سے ہوئی ہے، اسی طرح انشاءاللہ اگلے جو ہیں ہمارے انشاءاللہ تعالی محمد اویس اور حسن مطلوب، حسن علی اور محسن اور حمزہ اور الامین اور محمد، یہ تقریباً 5 اور فیض علی، 6-7 بچے انشاءاللہ تعالی
اللہ رب العزت کے کرم سے بہت جلد 1 سال کے اندر انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہ 6-7 بچے اور انشاءاللہ تعالی مکمل حفظ القرآن کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ اولڈن کے لیے یہ بہترین تحفہ ہوگا۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں بھی، سارے بیٹھ جائیں تمام لوگ بیٹھ جائیں۔ جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ 3 بچوں کی دستار بندی تو آج ہو چکی ہے، جو ابھی حافظ صاحب نے نام گنے ہیں وہ تقریباً 7 بچے اور ہیں، ان قریب پھر ایسی محفل سجنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بہت اجر عطا فرمائے، آمین، اور ان کے جو استاد ہیں حافظ کاشف احمد صدیقی صاحب، اللہ ان کو اور بلندیاں اور قبولیت نصیب کرے، اور انہوں نے جو یہ محنت کی اللہ ان کے والد صاحب کو اس کا ثواب عطا فرمائے، اور ان بچوں نے جو قرآن یاد کیا ہے اس کا ثواب ان کے تمام لوائقین کو اللہ عطا فرمائے، اللہ ان کو بڑی عظمت و برکت نصیب کرے۔ اور یہ تینوں جو بچے ہیں انہوں نے گو کہ حفظ کر لیا ہے، لیکن ہم ان کو جو حفظ کی جو سند ہے نا سرٹیفکیٹ، وہ ابھی نہیں دیں گے، وہ ہم ان کو دیں گے جب یہ پورا قرآن دوبارہ استاد کو سنا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم جو سند دینے کا مطلب ہے سند ہوتا ہے، تو ہم سند بنا کے ان کو سند دیں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو صرف سرٹیفکیٹ ہو اور یاد نہ ہو یہ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ سارے بچے الحمد سے والناس تک پھر پورا سال قرآن کئی بار دہرائیں گے اور یہ بار بار سنائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ ان کی منزل بالکل رواں ہو جائے گی، اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں حافظ صاحب سے مشاورت کے بعد یہاں یہی بچے انشاءاللہ عمر کا لحاظ دیکھتے ہوئے یہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک تراویح میں بھی سنایا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ خیر جاری رہے گا اور ان کو سندیں ملیں گی جب یہ اپنی منزل سنا دیں گے اور ان کے استاد ان سے مطمئن ہو جائیں گے۔ قریباً اس میں 1 سال لگ سکتا ہے، اور وہ بھی ایک خوبصورت تقریب ہوگی جب ہم ان کو اسناد بھی دیں گے، پھر ایسی محفل سجے گی ان کے ہاتھوں میں حفظ قرآن کی خوبصورت سند موجود ہوگی۔ آپ نے جو دروشی پڑھا ہے پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک وہ 4,48,700 مرتبہ ہے، اور ایک قرآن پاک بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن پاک بھی شامل کریں جو ان بچوں نے یاد کیا، یہ قرآن پاک بھی شامل کریں۔ آپ جو ختم پڑھنے لگے ہیں وہ بھی شامل ہوگا، بڑی خوبصورت دعا ہوگی آج۔ اور میں ان تینوں خاندان والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے عزم کیا اور اپنے بچے کو اللہ کے کلام کو یاد کرنے کے لیے وقف کیا، اور خدا نے ان کی آرزو کو پورا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بتیاں بجائیں 5-10 منٹ کے لیے
ریکارڈنگ والوں کی شاید ریکارڈنگ متاثر ہو، لیکن ہماری کیفیت متاثر ہو، یہ اچھا نہیں. اس لیے جو چھٹیاں ہیں وہ زیادہ ہیں، تھوڑی دیر 5 سے 7 منٹ.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں اللہ کی صدا بلند کرنی ہے، گلے سے بھی اور دل سے بھی، اور اس کی کیفیت کو اپنے قلب پر محسوس کرنی ہے. اللہ کا نقش دل پر جما کے، توجہ قلب پر ڈال کے اللہ کی صدا لگائیں، اور یوں سمجھیں کہ ہر ضرب اللہ پر آپ کے ہزاروں گناہ گر رہے اور آپ کی منزلیں بلند ہو رہی، اور یقیناً اللہ کے ذکر سے گناہ دھلتے ہیں. اللہ ہو 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 اللہ ہو
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। रब्बुल आलमीन, तेरे गुनाहगार बंदे और बंदियाँ हफ्तावार महफिल में आकर तेरे पाक कलाम को जो तूने पाक नबी पर भेजा, रब्बुल आलमीन उस कलाम की हिफ्ज़ की सादत हासिल करने वाले तेरे वो बंदे जो अभी उम्र में छोटे हैं लेकिन फजीलत में बहुत आगे नज़र आ रहे हैं, या रब्बुल आलमीन इस पाकीज़ा महफिल में जो आ गए हैं इन सब का आना कबूल फरमा। मर्द औरत जवान बुजुर्ग छोटे बड़े जितने हाजिर हुए सब का आना कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन ये शिकस्ता अमल और गुनाहों से लथपथ होकर सर से कदम तक सरापा गुनाहों की तस्वीरें बने हुए तेरे गुनाहगार बंदे तेरे घर में आकर तुझसे माफ़ी का सवाल कर रहे हैं। या अल्लाह इन सब के गुनाह माफ़ फरमा, इन सब के गुनाह माफ़ फरमा, इन सब के गुनाह माफ़ फरमा। सर से कदम तक सरापा गुनाह है और या अल्लाह सर से कदम तक माफ़ी चाहते हैं और जिस्म से रूह तक माफ़ी चाहते हैं, कौल से फेल तक माफ़ी चाहते हैं और दुनिया से मौत और मौत से कब्र तक और कब्र से हशर और हशर में पुल सिरात से जन्नत तक तुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। या अल्लाह सबको माफ़ी अता फरमा। आँख ने जुल्म किए हैं माफ़ फरमा दे, कानों ने जुल्म किए माफ़ फरमा दे, दस्तो कदम ने गुनाह किए माफ़ फरमा दे, काल और हाल से गुनाह हुए माफ़ फरमा दे, अंधेरों उजालों में गुनाह किए माफ़ फरमा दे, महफिलों में तन्हाइयों में गुनाह किए अल्लाह माफ़ फरमा दे, जवानियों में बुढ़ापे में गुनाह किए माफ़ फरमा दे, दानिस्ता गुनाह किए माफ़ फरमा, बेइरादा गुनाह किए माफ़ फरमा, सफ़र में गुनाह किए माफ़ फरमा, हज़र में गुनाह किए माफ़ फरमा, घर में किए गुनाह माफ़ फरमा, वतन में बैरून वतन गुनाह किए माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे पाक नबी का वास्ता हमें भी पाक फरमा दे, तेरे पाक कुरान का वास्ता हमारे दिल पाक फरमा दे, हमारी रूह पाक फरमा दे, हमारी पेशानियां जो गुरूर से खड़ी हैं और सर जो तकब्बुर से उठे हुए हैं इन्हें सजदा रेजी का जज्बा अता फरमा। इन उठे हुए सरों को सजदे में गिरा के अपनी बंदगी अता फरमा। ये दिल जो तेरी याद से गाफिल हैं उन्हें अपनी याद और इश्क में सोजिश अता फरमा। वो आंखें जो तेरी याद में डुबडुबाई नहीं है और वो आंखें जो अपने अजीजों के मरने पर तो रोती हैं, वो आंखें जो दुनिया की नुकसान पर तो बह जाती हैं, इसे अपनी याद में बहना नसीब फरमा। इन आंखों को अपनी याद में अश्कबारी अता फरमा। या अल्लाह ये दिल को अपनी याद में तड़पना सिसकना अता फरमा। ये सर से कदम तक ताबेदारी वाला जिस्म अता फरमा। हाथ उठे तो शरीयत के मुताबिक, कदम चले तो शरीयत के मुताबिक, आंख खुले तो शरीयत के मुताबिक, कान सुने तो शरीयत के मुताबिक, जबान कलाम करे तो शरीयत के मुताबिक। ऐ अल्लाह में सरापा शरीयत बना दे। दरवेशों के दरवेशी का वास्ता और तसव्वुफ के फैज से फैज याफ्तगान का वास्ता इन सब के सीने मुनव्वर फरमा, सबके सीने रोशन फरमा, अनवार तरीकत भी अता फरमा, अनवार शरीयत भी अता फरमा, अनवार हकीकत भी अता फरमा। जितने आए हैं सबका आना कबूल फरमा ले और सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा। जो या अल्लाह बड़े परेशान लोग, बड़ी परेशानियां लेकर आने वाले, राबता करके परेशानियां जिक्र करने वाले, या अल्लाह ये मर्द जो दुनिया में फिर रहे हैं, ये औरतें जो घरों में बैठी हैं, ये जहां पर भी तेरी मखलूक है, ये तेरे बंदे हैं और तू ही इन्हें मुसीबत से आज़ाद कर सकता है। या अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे हसनैन करीमैन का वास्ता, तुझे अली अकबर और अली असगर का वास्ता, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है और जो मुसीबतों में डूबे हुए हैं, या अल्लाह फरियाद तेरे आगे कर रहे हैं। हम फरियादी हैं और तू परवरदिगार है और तू ही सुनने वाला पालनहार है। या अल्लाह सबकी फरियाद सुनकर सबकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो मरीज हैं उनको सेहत अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको हलाल रोजी अता फरमा, जो ला औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके
گھروں میں امن نہیں ہے ان کو امن عطا فرما، جن کے گھروں میں چین نہیں ہے ان کو چین عطا فرما، جن کے دلوں میں راحت نہیں ان کو راحت عطا فرما۔ اور یا اللہ یہ آج کی بابرکت محفل، اس میں جو ختم قرآن کا خوبصورت پروگرام ہوا اور بچوں نے ایک بہت بڑی سعادت حاصل کی، انہوں نے جو قرآن پڑھا، حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھایا، ابھی جو ختم خاجگان ہوا اور تھوڑی دیر پہلے جو دیوانہ وار مستانہ وار سروں کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے اور جسم کو لرزاتے ہوئے، اے اللہ مستانہ وار یہ دیوانہ اداؤں سے تجھے پکارتے رہے، اس محفل ذکر کو اور اس ساری محفل کو، اس کا جتنا تو نے ہمیں ثواب دیا ہے وہ سارا ثواب محمد مصطفیٰ کو عطا فرما، اور کل جماعت مومنین مومنات میں سب سے پہلے یا اللہ تمام انبیاء و مرسلین کو اس کا ثواب عطا فرما، صحابہ کرام، صحابیات کرامہ، اہل بیت، تابعین و تبع تابعین اور دین متین کے خدمتگار مجتہدین و مفسرین محدثین، ان سب کو، اولیاء کاملین کو، کل سلاسل کے اولیاء حق کو جو حق کی بات آگے بڑھا گئے ہیں اور حق کے راستے چھوڑ گئے ہیں، وہ دوسروں کو ان راستوں پر چلا گئے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما یا رب العالمین۔ بالخصوص محترم حافظ صاحب اور ان بچوں کو، ان کے اقارب اعزاء کو، ان کے والدین کو جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو گئے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو جو زندہ ہیں اور فوت ہو گئے ہیں، ان کے جاننے والوں کو جو مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، ایصال ثواب کی حقیقت پر ایمان رکھنے والے، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور آج ان کی خاطر جو یہاں آئے ہیں، اس مبارک بات کے موقع پر یہاں حاضر ہوئے، ان سب کو بھی آج کی محفل کا ثواب عطا فرما، اور سب کے لواحقین والدین کو جو عالم برزخ میں ہیں، یا اللہ آج کی محفل کا ثواب عطا فرما۔ اور یا رب کائنات، یہ مرکز جامعہ محی الاسلام صدیقیہ جو میرے شیخ کے فیض کا ایک خوبصورت مظہر ہے، اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرما، اور ہمیں اور ہماری کل منتظمین کی خوبصورت جماعت کو اور ہمارے معاونین، اساتذہ کرام، ائمہ کرام، خواتین اساتذہ، مرد اساتذہ، ان سب کو رب العالمین ترقی کی اگلی منزل عطا فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وہ لوگ جو سارا سال ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس مرکز کو چلا رہے ہیں اور اس کی اگلی جو منزلیں ہیں، اس کی تعمیر اور ترقی میں ہمارے ساتھ خوش بیانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان تینوں بچوں کا مستقبل روشن فرما، اور انہیں ساری عمر قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بچے ان قریب حافظ ہونے والے ہیں ان کو جلد از جلد یہ سعادت عطا فرما، اور وہ بچے جو اب تک اس شعبے میں نہیں آئے، یا اللہ ان کو یہاں آنا نصیب فرما، اور اس حفظ قرآن کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو یہاں آئی ہیں، سب کا آنا قبول فرما، اور سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے جو بھی مسائل ہیں، رب کائنات تو حل المشکلات ہے اور تو دافع البلیات ہے، یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرما، سب کو قرار اور سکون عطا فرما، اور ہم سب کو خاتمے کے وقت ایمان عطا فرما، اور کلمے کے نور کے ساتھ قبر میں اترنا نصیب فرما، اور حشر میں دامن مصطفیٰ کا سایہ نصیب فرما، اور قرآن کی شفاعت ہم سب گناہگاروں کو عطا فرما۔ اور دعا کریں میرے شیخ محترم، میرے عظیم رہنما، میرے مقتدی حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاؤ الدین صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما، اور ان کا سایہ ملت اسلامیہ پر دیر تک قائم اور دائم فرما، اور ہم سب کے جتنے بھی مشائخ ہیں، علماء ہیں اہل سنت کے، ان سب کو درازی عمر اور ان کے فیض میں مزید فیض عطا فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ چونکہ ٹائم بدل رہا ہے تو آئندہ جمعرات سے ہماری محفل 7:30 بجے ہوگی، ٹائم ذہن میں رکھ کے منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد لنگر کا اہتمام